أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، ایک چھوٹی سی کوشش، ایک آن لائن کورس، لیکن تھوڑے سے عرصے میں آپ لوگ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ علم یا نالج کے کس لیول پہ آج ہم کھڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہمارے دلوں کو علم کے نور سے بھر دیتی ہیں، اور پھر اسی لائٹ میں ہم چلتے ہیں اور اس لائٹ کو آگے دوسروں کے لیے پھیلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے آج کا ٹاپک، کیونکہ آج یہ بریک سے پہلے ایک لاسٹ کلاس ہے، تو آج ابھی تک جتنے حسن اخلاق سے متعلق ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ہم نے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، کیا ہم نے وہ کیریکٹرسٹکس اپنے اندر ڈیولپ کر لیے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں اپنے دلوں سے نکالنی تھی، صفائی کرنی تھی، کیا ہم نے وہ پروسیس شروع کیا ہے؟ بیکاز وی آر انٹرنگ انٹو رمضان، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، ایسے ہم نے اپنے دلوں کی صفائیاں کرنی ہیں، اپنے قلوب کو پاک، صاف اور طاہر بنانا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم وہ ساری برائیاں چھوڑ دیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سنی تھیں، سیکھی تھیں، سمجھی تھیں۔ اسی لیے آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان برائیوں کو نہیں چھوڑ رہے تو ہمارے دل پاک نہیں ہو رہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اور ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہی آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، رمضان ہم سب جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھل جاتے ہیں گناہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ he who observes fasting during the month of Ramadan faithfully، یعنی صحیح عقیدے، صحیح ایمان کے ساتھ رمضان میں جو شخص روزے رکھتا ہے، شعوری ایمان کے ساتھ، faithfully، اور کیا کرتا ہے and expecting its reward from اللہ، صرف اللہ سے ہی اس کا اجر چاہتا ہے، will have his past sins forgiven، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہ معاف کرانے والے مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں۔ وہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب ہم توبہ کریں گے، اور توبہ ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں اپنے گناہ نظر آئیں گے، ہم ان کو ایڈمٹ کریں گے اللہ کے سامنے، شرمندہ ہوں گے، عہد کریں گے کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ مہینہ ہمیں بالکل پاک صاف کر دے گا۔ کیسے کریں گے ایسا؟ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے آج کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان گناہوں کو سمجھیں تو گناہ ہے، یہ ایڈمٹ تو کریں کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں اور یہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج لوگوں کی جو دین کی نالج ہے اس میں کتنے لوگ میجر سینس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مائنر سینس کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہ یہ تو مائنر سین ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے گناہ جن کو تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے بال سے بھی باریک، بالکل تھن ہیئر، فائن ہیئر، اس سے بھی باریک، جن گناہوں کو تم اتنا فائن سمجھتے ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو اپنی تباہی کا باعث سمجھتے تھے، ان دا کاز آف ڈسٹرکشن۔ تو پہلی چیز کیا کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے ان گناہوں سے ڈرنا ہے اور ان سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں ڈرنا ہے؟
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ the believer sees his sins as if he was at the base of a mountain. جو ایک مومن ہوتا ہے وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ، کوئی ماؤنٹین. fearing that it was about to fall upon him. وہ ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ اس کے سر پہ آ گرے گا. جبکہ the wicked person sees his sins as if they are flies hitting his nose. تو جو شخص گناہگار ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ بس ایسے دکھتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی. He said, like this, motioning with his hand to get them to fly away. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے جیسے مکھی اڑاتے ہیں ناک پہ سے اشارہ کر کے سمجھایا کہ وہ ایسے یوں ہٹا دیتا ہے کہ بس یہ چھوٹی سی بات تھی، یہ تو چھوٹا سا گناہ تھا. تو یہ نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ بھی مل کے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. یہی ریزن تھا. آج ہم کتنی سٹوریز دیکھتے ہیں کہ کتنی نیشنز ہیں جو پیرش نیشنز کہلاتی ہیں. واٹ واز دا ریزن آف دیئر پیرشنگ؟ کیا چیز تھی جس نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا تھا؟ وہ شیطان جو فرشتوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. شیطان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اس کے سامنے غیب تھا. وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا، سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تکبر کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا، رجیم ٹھہرایا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم جس نے سب سے پہلے شرک کو ایجاد کیا، انوویٹرز آف شرک، کیا ہوا اس قوم کا؟ کیسے ان کے اوپر عذاب آیا؟ آسمان سے بھی زمین سے بھی کیسے وہ پیرش نیشن بنے؟ قارون، نمرود، فرعون، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں اترا؟ کیا ان کے اندر کوئی خوبیاں نہیں تھیں؟ اس وقت کے اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، صلاحیتیں تھیں، بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، پوری پوری حکومتیں چلا رہے تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے انجام کیا ہوا؟ تو گناہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کر دیں اور اس کے بعد ہم سوچیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا. آج ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم شو آف کرتے ہیں. یہ ابن قیم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ when people show off their knowledge، ہم تھوڑا سا سیکھتے ہیں پھر اس پہ ریا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، and leave acting upon it. جب نالج سیکھتے سیکھتے ایک لیول آ جاتا ہے کہ پھر اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت نالج ہے. ایکسپریسنگ لو فرام دیئر ٹنگس، زبانوں سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. while keeping grudges in their hearts، دل بغض سے، حسد سے، کدورتوں سے، گرجز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور زبان میٹھی میٹھی بات بول رہی ہوتی ہے. اینڈ بریکنگ kinship ties، قطع رحمی کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ curses those people، اللہ لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں پر. He makes them deaf and blind، ان کو بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب گناہ کے جو اثرات ہیں، جو افیکٹس ہیں، وہ انسان کو کس لیول پہ لے کے پہنچ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک انویزیبل چینج ہوتی ہے جو آتی رہتی ہے اور انسان فائنلی تباہ ہو جاتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو آج مختلف انداز میں دیکھیں گے کہ گناہوں کے اثرات ہماری پرسنالٹی پہ جب اپلائی ہوتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں. ہر چیز، ہماری صلاحیتیں، جو ہمارے پرسنل ٹریٹس ہیں، جو بائی برتھ چیزیں ملی ہیں، جو عقل ملی ہے، جو فطرت ملی ہے، جو سیکھا ہے، سب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ گناہ. سب سے پہلی چیز علم کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. پہلی چیز کہ دین کا علم کیا ہے؟ ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے جو ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے. جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ لائٹ کم ہوتی جاتی ہے ہمارے دلوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت کورسز کر رہے ہیں، بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم بڑے ایسے انٹلیکچوئل نالج فل لوگوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں
بہت سیکھ رہے ہیں, بڑی نالج ہے, لیکن اس نالج کا نور ہمارے دلوں میں نہیں اترتا. اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے ایک قول سے کہ امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. تو جب امام مالک کو, ایک ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی ذہانت کا, تو امام مالک جو تھے وہ امام شافعی کی ذہانت کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اسٹوڈنٹ اسپیشل ہے, یہ ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے امام شافعی کو بلا کے نصیحت کی اور کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارا جو دل ہے اس میں یہ جو نالج ہے وہ ایک نور کی طرح ہے, اور تمہارا دل اس لائٹ, اس نور سے بھرا ہوا ہے. تو اب اس نور کو تم نے بجھانا نہیں ہے بائی ڈارکنیس آف سنس. گناہوں کی سیاہی سے یہ نور بجھنے نہ پائے, اس کی حفاظت کرنا اپنی اس دل کے نور کی. نصیحت کی انہوں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو, اور کتنی پیاری بات کہی. تو ہمارے دلوں میں تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے, جیسے پچھلی میں نے آپ کو احادیث اور اقوال بتائے کہ ایک طرف ہم نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف پھر عمل سے دور ہوتے ہیں, تو وہ نور جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر گناہ کے اثرات صرف نالج پہ نہیں پڑتے, انسان کے روزگار پہ, اس کے رزق پہ, اس کے پروویژن پہ, سسٹیننس پہ پڑتے ہیں, اور وہ تنگ کر دیا جاتا ہے. رزق کی تنگی کا ایک ریزن گناہ ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ a man is deprived of provision because of the sins that he commits. اب ہر شخص یہ نہ کہے کہ فلاں کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی اور بزنس میں لاس ہو گیا تو بس اب میرے اوپر عذاب اتر رہا ہے. دیکھیں, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن جب کبھی رزق تنگ ہوتا ہے تو ابھی آگے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وارننگ بھیج دیتے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنے آپ کو چیک کریں ہم کہاں کیا غلطی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اس کام کو سوچو اور چھوڑ دو تاکہ رزق میں فراخی آئے. لیکن جن سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے کوئی سگنلز نہیں ملتے. ہم دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور رزق ان کو خوب مل رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سگنلز دے دیتے ہیں کہ کہاں ہم غلط ہیں. لیکن انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی. پھر ہمارے کنیکشنز, ہمارے تعلقات کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. یقین کریں یہ بات سچ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ان پہ مصر رہتا ہے اور انہیں چھوڑتا نہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا, تو اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کمزور پڑتا جاتا ہے. مطلب اس کو قرآن کی کہیں تلاوت چل رہی ہے لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہ کوئی لیکچر سن رہا ہے, مجلس میں بیٹھا ہے, بات سمجھ بھی آ رہی ہے, لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اسی طرح لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا, عجیب دل پہ ایک وحشت سی طاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے گناہ میرے ان تعلقات کو اللہ سے اور لوگوں سے کمزور تو نہیں کر رہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے معاملات, بہت سی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں, بہت سے خواتین یہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں کہ کوئی بندش آ گئی ہے, کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, کوئی کام کرو بس ہوتا ہی نہیں, ہر چیز کا راستہ رکا ہوا ہے, کوئی دعا بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. تو یہ ٹھیک ہے, دعا وظیفہ بے شک کام آتا ہے, لیکن یہ بات سوچیں کہ ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ یہ effects of sins میں یہ بات آتی ہے کہ things become difficult for a person so that he doesn't turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult. تو ان رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں پر ہمیں نظر ڈالنی ہے. پھر دل, سب سے امپورٹنٹ چیز, ہمارے دلوں پر گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتے ہیں. The sinner will find darkness in his heart. The stronger the darkness grows, the greater becomes his confusion. جیسے جیسے دلوں کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے
دل کنسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں، چیسٹ کنسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے، سیاہ دل ہو جاتے ہیں، وہ جو نور کی میں نے بات کی، جو لائٹ کی، وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے until he falls into innovation, misguidance and other things that lead to doom without even realizing. پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی انسان کا دل نماز میں نہیں لگتا، قرآن میں نہیں لگتا، جیسے پیچھے میں نے بات کی، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتی ہے جب دل سے ہوتے ہیں کہ وہ ایزیلی مس گائیڈ ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص اس کو کچھ بتائے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، سننا سے ہٹ جاتا ہے، فرائض چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ٹوٹل شیطان کے راستے کی طرف چل پڑا ایسا انسان. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ گڈ ڈیڈس میک دا فیس لائٹ، گیو لائٹ ٹو دا ہارٹ. جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ چہرے کو بھی پر نور بنا دیتے ہیں اور دلوں کو بھی نور دیتے ہیں. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن، رزق کو فراخ کر دیتے ہیں. فزیکل اسٹرینتھ، جسمانی قوت دیتے ہیں. اینڈ لو ان پیپلز ہارٹس، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اچھے اعمال کا انجام ہے. لیکن اگر بیڈ ڈیڈز ہیں، برے اعمال ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر چہرے پہ بھی آتا ہے. یعنی چہرہ اس انسان کا نور سے جب خالی ہو جاتا ہے تو وہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے، کچھ ایسے آثار ہوتے ہیں چہرے پہ جو کہ چہرہ ڈارک ہونے لگ جاتا ہے، اور وہی چہروں کی ڈارکنیس دلوں میں اترتی ہے. گیو ڈارکنیس ٹو دا ہارٹ اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس. اور پھر فزیکلی اثرات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، فزیکل ویکنیس پتہ چلنے لگ جاتی ہے. A lack of provision، رزق میں کمی آنے لگ جاتی ہے، ڈکریز ہونے شروع ہو جاتا ہے. And hatred in people's hearts، اور جو لوگوں کے دل ہیں اس میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ سب انویزیبل ہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ریزن گناہ ہے. ہم کہتے ہیں سارے لوگ میرے سے تو بہت دور ہو گئے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. لوگ کاؤنسلنگ کرا رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ایسی کیوں ہے، کوئی میری کمپنی میں کیوں نہیں بیٹھتا، لوگ مجھ سے دور کیوں جاتے ہیں، میرے دل میں پریشانی وحشت کیوں رہتی ہے، انزائٹی کیوں ہوتی ہے، میں ہر وقت فزیکلی بہت ہی زیادہ لیزی کیوں فیل کرتی ہوں. یہ سارے سمٹمز لے کے ہم سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے گناہ ہو سکتے ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ sin breeds sin until it dominates a person and he cannot escape from it. اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ میں یہ والا گناہ کرتی ہوں تو چلو اب دوسرا یہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، جب ہم وہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ بھی کر لوں. وہ پچھلے گناہ کو ریزن بناتے ہیں اگلے گناہ کا، کہ ٹھیک ہے نا اب یہ بھی تو کرتے ہیں، ایسے بھی تو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے اب یہ بھی کر لیتے ہیں، اور سینز ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا دماغ میں ہی شیطان ڈالتا ہے کہ چلو تم نے جھوٹ بولا تھا تو اب تم دھوکہ بھی دے دو، تم جھوٹ بھی تو بولتی ہو لوگوں سے، تو پھر دھوکہ دینے میں کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ بہت خطرناک سٹیج ہے. کیوں؟ کیونکہ دلوں پہ جو ڈارکنیس کی میں نے بات کی، دل اسٹین ہو جاتے ہیں، دھبے، وہ جو ڈارک اسپاٹس ہیں وہ لگتے لگتے وہ دھبوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دھبے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر فائنلی کیا ہوتا ہے؟ فائنلی نہیں، ابھی ایک اسٹیپ اور ہے. انسان کی ول پاور کے اوپر گناہوں کا اثر ہوتا ہے. Sins weaken a sinner's will to repent. توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. Until there is no will in his heart to repent at all. یعنی بالکل ایک انسان دور ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار میں اتنا گناہ گار ہوں اور میں تو کبھی بھی، مجھے تو معافی نہیں مل سکتی، بس اب میں جس راستے پہ ہوں میں پیچھے نہیں جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہمیں تو اللہ جب ہدایت دے گا ملے گی، ابھی کیا کریں، ہمیں پتہ ہے ہم بہت گناہ گار ہیں تو اب ہم اس گناہ کو روز کرتے ہیں، ہم اس کی کیا معافی مانگیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو ہماری معافی کا منتظر ہے. جو شخص
گناہ نہیں کر رہا، اور جو شخص گناہ کر کے معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کو منا سکتا ہوں، وہ مجھے معاف کرنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، قدرت ہے اس کے پاس. اللہ کو تو یہ پسند ہے. لیکن شیطان ایسے انسان کو اتنا گناہوں میں ڈبو دیتا ہے. سورہ نور میں ایک آیت آتی ہے کہ انسان اتنا اندھیروں میں چلا جاتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو جب اس کو اپنے گناہ ہی نہیں لگتے تو وہ پھر ریپینٹنس، توبہ کیوں کرے گا؟ So he seeks forgiveness and expresses repentance, but it is merely words on the lips. وہ لوگوں کو دکھانے کو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، اور پھر ہم غیبت کر لیتے ہیں. وہ زبانی اس کے الفاظ ہوتے ہیں زبان پر اس طرح کے، لیکن دل میں اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق ہی اس سے چھین لی جاتی ہے. اور پھر فائنل ایفیکٹس آف سن کیا ہوتے ہیں؟ He will become desensitized and will no longer find sin abhorrent. So it will become his habit. Habits دیکھیں ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو جب ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، وہ چھوٹے گناہ کرتا ہے، وہ چھوٹے کرتے کرتے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑے گناہ کرتے کرتے سوچتا ہے کہ اب تو مجھے معافی نہیں مل سکتی، تو وہ ان پہ ڈٹ جاتا ہے، کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شرمندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. اینڈ ہی ول ناٹ بی بادرڈ اف پیپل سی ہم سننگ اور ٹاک اباؤٹ ہم. آپ نے دیکھا ہے نا سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے گناہوں کے اشتہار لگاتے ہیں، حرام کاموں کو پبلک کو دکھاتے ہیں، اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا. یہ ہے سب سے خطرناک والی اسٹیج. سورہ المطففین میں ہم پڑھتے ہیں نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں. ران، زنگ، رسٹک ہارٹس. کیونکہ کیا ہوتا ہے وہی جو میں نے بات کی، وہ جب بلیک ہوتا ہے دل، ایک بلیک ڈاٹ، پھر دوسرے، پھر تیسرے، وہ بلیک ڈاٹس بڑے ہوتے 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 پورا دل سٹین، سیاہ. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر دلوں پہ سیل لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. ہارٹس جب سیل ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی لائٹ نہیں جا سکتی. جبکہ بعض دفعہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ماشاءاللہ نالج رکھتے ہیں، گائیڈنس انہیں مل چکی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. وہ جو ہم نے سورہ الاعراف میں ذکر کیا تھا ایک شخص کا جس کو اللہ نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی تھی، تو اس کا دل ہی پلٹ جاتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک. اور پھر کیا ہوتا ہے، بس پھر وہ شخص شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، پھر اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا all of my ummah will be fine except for those who commit sin openly. یعنی ساری امت میں سے سب سے زیادہ خطرناک والی بات کیا ہے، ان لوگوں کی جو گناہ اوپنلی کرتے ہیں. And that includes cases where Allah conceals a person's sin, but the following morning he exposes himself. یعنی اس شخص کے، کیونکہ یہاں پر آپ اپنی امت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، لیکن اگلی صبح وہ شخص خود اٹھ کے ایکسپوز کرتا ہے اپنے گناہ، خود بتاتا ہے and says oh so and so I did such and such last night. So he shamelessly exposes himself when all night his Lord had concealed his sin. جس گناہ کو اللہ نے ساری رات چھپایا، صبح اٹھ کے خود بول بول کے لوگوں کو بتاتا ہے. اور آج سوشل میڈیا تو میں کہتی ہوں بولنے کی بھی ضرورت نہیں بچی، بس صبح ہوتے ہی ایک کلک سے ہم اپنے گناہوں کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ایکسپوجر ہے جو ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ایکسپوزڈ ہی رہیں گے، سب لوگ انہیں دیکھتے ہی رہیں گے. چلیں یہاں تک تو ابھی ہم نے ایفیکٹس دیکھے کہ گناہوں کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ گناہوں کی کیٹیگریز ہیں.
جیسے میں نے پیچھے بات کی نا کہ پیرش نیشنز، مطلب ان کے گناہوں کے کچھ لیولز تھے نا، ان گناہوں کے لیولز کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اترے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم. ان سب پہ جو اتنے بڑے بڑے عذاب اترے ہیں تو ان کے جو گناہ تھے ان کی کوئی نہ کوئی لیولز ہوں گے. اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ پھر جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں کسی قوم میں، تو عذاب جو ہوتا ہے وہ دیکھیں ایک شخص پہ تو نہیں آتا نا، وہ پھر پوری قوم پہ آتا ہے، جیسے پچھلی قوموں پہ، پیرش نیشنز پہ آیا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص اور عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا. یعنی جو کامن پیپل ہیں اور جو ایلیٹ ہیں، سب اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. اور مسند احمد ہی کی روایت کے مطابق ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ جب میں نے سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت نیک اور صالح بندے نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر عذاب سب پر آ جائے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو لوگوں پر عذاب آئے گا ان پر بھی آئے گا، پھر اللہ کی جانب سے ان کی بخشش ہو جائے گی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اتر جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر اجتماعی عذاب اتارتے ہیں جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی اجتماعیت ہو جاتی ہے نا، ہر شخص ہی گناہ کر رہا ہے، میجورٹی سوسائٹی میں گناہ کر رہی ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں. اور جہاں تک پھر روکنے کی بات ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جب ایمان کا جو لیول ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھیں. لیکن جو لوگ دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر ان کی بھی پکڑ ہے، پھر ان کی پکڑ ہو جاتی، کیونکہ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. پھر وہ جو مختلف احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاعون، پلیگ جیسی بیماریاں بھیجتے ہیں، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، فورنیکیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر فیمنز آتے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، روک دیتے ہیں، پھر اللہ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں. جو لوگ عہد توڑتے ہیں، تو بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعیت ہے، یعنی پھر بڑے عذاب اترتے ہیں. تو لیولز ہوتے ہیں گناہوں کے بھی، اور ان لیولز کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے، یعنی پرسنلی میں آپ کو بتاؤں، جہاں لعنت کا ورڈ آ جائے نا، اس گناہ کو تو آپ نے ہر حال میں بس اپنی زندگی سے نکالنا ہے. لعنت بھیجی اللہ نے، فرشتوں نے، رسولوں نے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. being cursed by اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے being cast far away from his mercy. جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم ہے، لعنت ہے اس پہ، دور ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہوتا ہے لعنت کا مطلب. اور being cursed by people means being reviled and prayed against by them. یعنی لوگ بد دعا دیتے ہیں پھر ایسے انسان کو. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. And there is no curse for doing any action except major sins. تو اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کبائر، یعنی جو گناہ ہیں، میجر سنز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ avoid the 7 sins that doom one to hell. اس حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جس میں کیا کیا آ رہا ہے؟ شرک، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک، پھر سحر، جادو، وچ کرافٹ، لوگوں کو مارنا، سود کھانا. اب یہاں تو صرف ایک ورڈ لکھا ہے لیکن تفصیل جو آتی ہے اس میں سود لینا، دینا، اس کا وٹنس بننا، یتیم کا مال ناحق کھانا. اس کی آپ پکچر لے سکتے ہیں اس سلائیڈ کی، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. fleeing from the field، slandering chaste women، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، معصوم عورتوں پہ استغفر اللہ، بہتان لگانا،
ان کی کردار کشی کرنا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بالکل برباد کر دینے والے گناہ، ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ پھر لعنت کے الفاظ کون کون سی احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، جہاں پر ابن قیم بتاتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے، صرف یہی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی ہیں، لسٹ بہت طویل ہے، لیکن ان پہ لعنت کا ورڈ آیا ہے، جس میں چوری آتی ہے، شراب پینا، بیچنا، سرف کرنا، یہ سب آتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو لعنت کرنا، عورتوں کا مردوں کی جیسے بننا اور مردوں کا عورتوں کے جیسے بننا، حلالہ کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، آئی براؤز بنوانا، ہیئر ایکسٹینشنز لگوانا، یہ حدیث ہے جس میں لعنت کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ بدعات کو فروغ دینا، انوویشنز کو، تصویریں ڈرا کر کے تصویر بنانا، دھوکہ دینا، قبروں کو سجدہ کرنا، قطع رحمی کرنا، آپس میں لوگوں کو لڑوانا، یہ وہ کام ہیں جن کی جو سزا بتائی گئی ہے اس میں لعنت کا ورڈ آتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پتہ ہونے چاہیے وہ اعمال کہ کہاں کہاں لعنت کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ پھر کبائر کی ہم بات کرتے ہیں، میجر سنس، تو پھر اس کی لسٹ تو بہت ہی طویل ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے خاص خاص لکھے، جبکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بہت ہیں۔ مطلب ایک شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے جھوٹ بولنا، غیبت، بیک بائٹنگ کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، خیانت کرنا، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو پچھلے ہم دنوں سے ہر ویک ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ زنا، ماں باپ کی نافرمانی، تکبر، جھوٹی گواہی دینا، جوا کھیلنا، غلط جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا، سوسائڈ کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ میجر سنس، کبائر گناہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، مطلب یہ تو ایک لسٹ کے حساب سے ہے، جبکہ علماء کرام نے بکس ہیں، بکس آف سنس، بک آف میجر سنس، اس طرح کی اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ پوری لسٹ مل سکتی ہے۔ دنیا کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اسپائنگ کرنا، احسان جتانا، لوگوں کو کرسنگ، سوائرنگ کرنا، ٹریجری جیسے وہ تو ابھی میں نے بتائی دیا، شوہر کی نافرمانی، اور موت اور مصیبت کے وقت جو عورتیں سینہ پیٹتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، روتی ہیں زور زور سے، سرکشی کرنا، نیبر کو، پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمان کو تکلیفیں پہنچانا کسی، اور بہت طویل لسٹ ہے، جیسا میں نے کہا اس کو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میجر سینز ہیں۔ دیکھیں کچھ سینز ہوتے ہیں جن پہ حدود ہیں، اب جیسے چوری ہے اس پہ حد لگتی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیولز ہیں نا۔ اور جب ساری قوم مل کے کچھ گناہ کرتی ہے، جیسے ہومو سیکسولیٹی تھا تو قوم لوط پہ ملٹیپل عذاب اترے، تو گناہوں کی یہ لیولز ہیں۔ لیکن میجر سینس جو ہوتے ہیں وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ وہ صرف سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، نجات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں جہنم سے، گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے سے پہلے پہلے اس لسٹ کو سب اپنے پاس رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، لے سکتے ہیں آپ اس سلائیڈ کی پکچر، کہ یہ کام تو کسی حالت میں نہیں کرنا۔ اب اس میں سے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہم کرتے ہی نہیں، لیکن کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو پچھلے دنوں ہم نے سارے ٹاپک لیے ہیں، بیک بائٹنگ، اپریشن، انجسٹس، بیٹریل، ڈس اوبیئنگ پیرنٹس، پرپیچوئل لائنگ یا لائنگ، ایروگنس، یہ تو کامن ہے جو ہم سب مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ کرا کیا جائے؟ رمضان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، اور ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اگر انہیں چھوڑنے میں دشواری آ رہی ہے تو کوشش اس شروع کر دیں، کیونکہ ریپینٹنس کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ آپ کر لیں۔ زمر کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی سے، او عباد، میرے بندوں، who have transgressed against themselves، جنہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، by committing evil deeds and sins، کیا کرو؟ despair not of the mercy of Allah، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، verily Allah forgives all sins، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، truly
He is oft forgiving, most merciful. شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن کب نہیں ہے؟ موت کے بعد. اگر کسی نے اپنی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لی تو معافی مل جائے گی. ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ. کبھی شیطان آپ کو یہ نہ کہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میری آج 40-50 سال کی زندگی ہے، اب کیا معافی ملے گی. نہیں، موت سے پہلے بھی اگر موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے بھی سچی توبہ کری تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ the messenger of Allah, peace be upon him, said, the one who repents from sin is like one who did not sin. کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. یعنی بالکل ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ کتنا اچھا آپشن ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے مذہب میں اگر یہ آپشن نہیں ہوتا تو سوسائڈ بہت کامن ہوتی. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے فار ایسٹ کنٹریز ہیں جہاں سوسائڈل ریٹ بہت ہائی ہے، کیونکہ ان کے بلیفز کچھ اس طرح کے، ان کا عقیدہ ایسا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے سچی توبہ کرو، بالکل اریز ہو جائے گا. اور یہ ایک سورہ المومنون کی کچھ 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تینوں آیتوں کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے سارا کا سارا ہی سلائیڈ میں ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ those angels who carry the throne، اللہ تعالیٰ کے عرش کو کچھ فرشتے ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں. and those around it exalt اللہ، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تحمید کرتے رہتے ہیں with praise of their Lord and believe in him and ask forgiveness for those who have believed. پتہ ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں جو لوگ گناہ گار ہیں انہیں ان فرشتوں کی دعا ملے گی؟ نہیں ملے گی. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں Our Lord, you have encompassed all things in mercy and knowledge. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا علم بہت وسیع ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہتے ہیں So forgive those who have repented، کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے. And followed your way، تیرے راستے پہ چلیں. And protect them from the punishment of hellfire، وہ دعا کرتے ہیں کہ صرف معاف ہی نہیں کر بلکہ انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. Our Lord، اور پھر اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ Admit them to gardens of perpetual residence، یعنی جنت کے باغوں میں انہیں داخل کر دے which you have promised them، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. And whoever was righteous among their fathers, their spouses and their offspring، ان کو بھی ان سے ملا دے، ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کے بچے، یعنی فیملی ری یونین کر دے. Indeed it's you who is the exalted in might، the wise. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، العزیز ہے، العلیم ہے، وہ سب کر سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ And protect them from the evil consequences of their deeds، وہ جو گناہوں کے اثرات پہ میں نے ابھی آپ سے بات کی، وہ کہتے ہیں اللہ ان consequences سے انہیں بچا لے. And he whom you protect from evil consequences that day you will have given him mercy، جو بچا لیا گیا وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا. And that is the great attainment، اس سے بڑی بات پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو توبہ ہر حال میں ضروری ہے. اور اب بس 1 منٹ ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے اینڈ کروں گی. اس میں 10 باتیں کی گئی ہیں، اور وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ deeds are to be judged by the way they end، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی اینڈنگ دیکھی جاتی ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ جج کرتے ہیں اس کے انجام سے. نمبر 1، if the believer does an evil deed the punishment for that may be warded off in 10 ways. اگر کوئی انسان ایک برا کام کرتا ہے تو 10 طریقے ہیں جہاں اس پر پنشمنٹ کو پھر روک دیا جاتا ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ سپوز ایک برا کام میں نے کر دیا، اب میں اس کی پنشمنٹ سے کیسے بچ سکتی ہوں؟ نمبر 1، if he repents and his repentance is accepted by Allah. For the one who repents is like the one who did not sin، ابھی ہم نے پڑھا. تو اگر میں سچی توبہ کر لوں تو میں اس پنشمنٹ سے بچ جاؤں گی. نمبر 2، if he prays for forgiveness and is forgiven، یعنی میں اس دعا مانگتی رہوں اللہ تعالیٰ سے
اس معافی کی اور معاف کر دی جاؤں. نمبر 3, if he does good deeds that erase his bad deeds. یعنی میں ایسے اچھے اعمال کروں جو میرے پچھلے والے گناہ برے عمل کو اریز کر دیں. Because good deeds erase bad deeds. Number 4, if his believing brothers pray for him and ask for forgiveness for him. یعنی جو میری بہنیں ہیں, میری مسلمان بہنیں ہیں, جو میرے لیے دعا کر رہی ہیں اللہ سے, اللہ ان کی دعا میرے لیے قبول کر لے تو بھی میں اس سزا سے بچ جاؤں. نمبر 5, اور یہ دعا پتہ ہے زندگی اور موت کے بعد بھی قبول ہو سکتی ہے. نمبر 5, if they give him the reward of their good deeds by means of which Allah benefits him. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو if they give him the reward of their good deeds by means of which Allah benefits him. یعنی ان good deeds کا جو ریوارڈ ہے which Allah benefits him. If his prophet Muhammad peace be upon him intercedes for him. یعنی اس شخص کو رسول اللہ کی شفاعت مل جائے. If Allah tests him by putting him through calamities. یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے کہ ایک طریقہ سزا سے بچنے کا یاد ہے جو شروع میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ اللہ آزمائش بنا دے, اللہ ٹیسٹ کرے اسے by putting him in through some calamities. کوئی بہت بڑی مصیبت اس پہ اتر جائے اور اس کے بعد وہ شخص اس آزمائش میں پورا اترے, یعنی اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, اس آزمائش میں صبر کرے, تو کیا ہوگا؟ that expiate his sin, تو اس کا گناہ دھل جائے گا. اور if he tests him in البرزخ with fainting, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج دیں گے اور اگر اس نے اس پہ صبر کر لیا, آزمائش سے گزر گیا, سزا سے بچ گیا. ایک طریقہ ہوگا برزخ میں بھی, جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ if he tests him in البرزخ with swooning, fainting, that expiates his sin. اور if he tests him through the stages and terrors of the day of resurrection. برزخ میں نہیں تو پھر وہ جو 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے, اس کی جو سٹیجز ہیں, اس کا جو ٹیرر ہے, وہ ان سے گو تھرو ہو, وہ تکلیفوں کو اٹھا لے تو اس کے گناہ سے بچ جائے گا. یعنی ابھی سزا نہیں ملی ہے, ابھی جہنم اس کے لیے ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے. اور if the most merciful of those who show mercy has mercy on him. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور اس کو معاف کر دے. تو یہ وہ 10 طریقے ہیں جن سے وہ جو گناہوں کے اثرات ہیں, جو گناہوں کے کانسیکوینسز ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ معاف ہو سکتے ہیں. چلیں یہاں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.